امام صاحب اور سامعین حضرات جنہوں نے قرآن مجید سنایا ہے یا سنا ہے، مبارکباد سے مستحق ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کیا۔ آپ نے فرمایا تھا من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے روزہ رکھا ہے رات کا قیام کیا، ان کے ساتھ کا گناہ معاف کر دیا۔ تو بھائیو، رمضان مبارک کا مہینہ مومن مسلمان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے حکم کو مان کے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم سمجھ کے قیام کرتا ہے تو اس کے ساتھ کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر لیلۃ القدر کی رات کی تلاش میں وہ بیٹھا ہے، قیام کر رہا ہے، اس کو رات ملی ہے یا نہیں ملی لیکن تلاش میں، تو کیا فرمایا جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا اس کے بھی سابقہ جو گناہ ہے معاف کر دیے جائیں۔ 10 صفات والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ 22 باری کے شروع کے اندر فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد ہیں مسلمان عورتیں ہیں، والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والمتصدقین والمتصدقات، اسی طرح 10 صفات ہیں۔ آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جس کے اندر روزہ رکھنے والے بھی موجود ہیں، مرد حضرات اور عورتیں بھی شامل ہیں روزہ رکھنے والے۔ اسی طرح بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جب شام ہونے کے قریب ہوتی ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے، ایک بو پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے کستوری سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کسی مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار بندہ اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی ہے افطاری کے وقت جب اس کے سامنے کھانے پینے کی سامان مہیا ہوتی ہے، اور دوسری جو خوشی ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے ساتھ جب ملاقات ہوگی، اللہ اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے تو پھر یہ خوش ہوگا۔ اتنے انعام و اکرام جس کے ساتھ اللہ اس کو نوازے گی، بندہ اس وقت خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو روزہ دار بندہ افطاری کے وقت کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ اللہ وہ بھی لوگ ہیں جو رمضان المبارک کا روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے لوازمات کو پورا نہیں کرتے، یعنی جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا تقدس بیان کیا کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے حلال چیزیں بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو وہ بندہ جب پورے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھتا اس کے متعلق رسول اللہ کیا فرماتے ہیں من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض، جو آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، نہ وہ مسافر ہے نہ وہ بیمار ہے، روزہ رکھ سکتا ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا، گویا وہ تکبر کرتا ہے، تو رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ ساری زندگی روزے رکھتا ہے تو ایک روزے کا بدل بھی نہیں ہو سکتا۔ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو ایک روزے کا بدل بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بھائی کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھتے،
جھوٹ بولتے رہتے ہیں. من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. رسول اللہ فرماتے ہیں جو آدمی روزہ رکھ لیتا ہے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہیاں دیتا رہتا ہے، جھوٹے معاملات کرتا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکے فراڈ کرتا رہتا ہے، تو رسول اللہ سے فرماتے ہیں اس کا کھانا پینا بھی چھوڑنا ہے، اس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بلکہ ایک مقام پہ فرمایا لیس لہ من صیام الا التبع. کتنے روزے دار ہوں گے جن کو سوائے پیاس کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. کیا مقصد ہے کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن روزے کے لوازمات کو پورا نہیں کیا، جھوٹ بولتا رہا، آنکھوں سے غیر شریف مقامات پہ نظر دوڑتا رہا، کانوں سے چگلیاں گیت سنتا رہا، گانے سنتا رہا، ہاتھوں سے غیر محرم کی طرف اپنے آپ کو چلاتا رہا، قوم کے ساتھ غلط کاری کے لیے چلتا رہا، تو یہ روزے کی حالت میں سب چیزیں بند تھی. لیکن یہ سارے کام کرتا رہا، اس لیے فرمایا سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں حاصل ہوگا. رات کو جو قیام کیا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں سوائے تھکاوٹ کے، اگر روزے کے لوازمات کو پورا نہیں کرنا. اس لیے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ نہیں رکھتے نا ان کا ایک انجام پیش کیا ہے. حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا خواب کی حالت میں، میرے پاس دو آدمی آئے،